أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، تقریباً 2 ماہ بعد آپ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ذاتی مسائل میں بہت مصروف رہے اور شاید اسی وجہ سے وقت نہیں مل سکا کہ آپ تک آتے۔ بہرحال آج یہ موقع ملا ہے، رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس موقع کو عنایت فرمایا۔ اس سے پہلے ہم نے اسم اعظم پر 3 ویڈیوز بنائے تھے، یہ ہمارا 4تھا ویڈیو۔ آئیے دیکھتے ہیں اسم اعظم کے متعلق کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں سے حاصل کیا، اور جو حاصل کیا اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ دوستوں، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم دوا لیتے ہیں تو اگر ہمارے سر میں درد ہے تو سر درد کی دوا لی جاتی ہے، نہ کہ پیٹ درد کی۔ پیٹ درد کی دوا لینے پر سر درد کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے سر درد کی ہی دوا لینی ہوگی۔ خالق کائنات نے اس دنیا کو بنایا، مسائل بنائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جب عالم ارواح میں تمام حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک کے انسانوں کی روحیں وہاں حاضر ہوئیں تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ زمین تو ان کے لیے بہت چھوٹی ہوگی، اتنے لوگ کیسے سمائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ موت کو بھی پیدا کروں گا۔ یہ لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اس طرح ہوگا۔ تو فرشتوں نے دریافت کیا کہ اللہ، تب تو ان کی زندگی بالکل مقدر ہو جائے گی، بالکل پریشانی میں گزرے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، موت کے ساتھ میں امید کو بھی پیدا کروں گا۔ یہ خلق کائنات کا راز ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بیان کیا۔ ہم انسان جلد باز ہوتے ہیں اور جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہو جائیں، چند فکروں میں، چند پریشانیوں میں، چند چیزوں میں ہی ہم گھبرا جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ اسم اعظم ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور اسی چکر میں بہت سے نام نہاد جاہل افراد بے وقوف بھی بناتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے جو درست صحیح علماء، صحیح عرفا ہم تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے نا، اسم اعظم کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے تمام نام بھی اسم اعظم ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تو علماء کہتے ہیں بھئی صبح میں یا عزیزو 44 ٹائمز پڑھو، روزانہ پڑھیے، اس رزق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ یا ودودو 100 بار پڑھ کے کسی چیز پر کھلا دیں، محبت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا۔ جو سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے نہیں خلق کیا مگر یہ کہ عبادت کریں۔ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ نے اپنی جیسی بہترین مخلوق، بہترین شکل میں انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ ہم سے چاہتا بھی بہترین چیزیں ہیں کہ ہم بہترین چیزیں اپنے اندر سما لیں۔ اسم اعظم ہم نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ ویڈیو میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسم اعظم ہے، اور اس کے ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں۔ ایک شخص سیدھا سادہ جو توکل کرتا ہے اللہ پر، بسم اللہ کہتا ہے اور سمندر پہ، پانی پہ چلنے لگتا ہے۔ ایک شخص بسم اللہ کہہ کر کام کرتا ہے، وہ زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کی عجیب شان ہے۔ اگر بسم اللہ کو ہی سمجھ لیں ہم، تو ہمیں کسی اور اسم اعظم کو کسی جگہ در در ٹھوکریں کھانے کی، تلاش کرنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جو نیمز ہیں، اسماء الہی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ خود بھی اسم اعظم ہیں۔ لیکن یہ اہم چیز سمجھنا ہوگا، اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ کئی آیتیں کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں بیویوں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، مال و زر کے ذریعے، کمی بیشی سے، آفات کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اور پھر اللہ کا کئی جگہ پر ارشاد ہے کہ تم ایسا کرو، تقوی حاصل کرو، یہ کرو جو ہم پسند کرتے ہیں، تو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں ہمارے لیے کروڑ پتی ہو جانا، ارب پتی ہو جانا، ملک کا بادشاہ بن جانا، یہ شاید کامیابی ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام معمولی انسان تھے، نبی تھے وہ۔ انہوں نے اللہ سے کہا مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو ہر شے پر ہو۔ نبی تھے، اللہ نے ان کی بات کو سنا اور انہیں وہ بادشاہت دے دی۔ ہر شے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، فرما برداری کی لوگوں پر۔ یہاں تک کہ جو قرآن سورہ نمل کا واقعہ ہے، وہ چیونٹی نے جب دیکھا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا اندر ہو جاؤ، اور اس چیونٹی کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ انہوں نے اس سے گفتگو کی، اتنی بڑی سلطنت کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کیا وہ سلطنت آج قائم ہے؟ کیا وہ سلطنت آج ہے؟ نہیں، ختم ہو گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ روز قیامت سارے انبیاء کا جب اللہ سوال جواب ہوگا، سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے سوالات کی جائیں گے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے، ایسا بادشاہ جو نہ ان سے پہلے کوئی ہوا، نہ ان کے بعد کوئی ہوا۔ آپ دیکھیے نا، لالچ، حرص، حسد ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے عرب کے ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے پناہ لی، ملک کسی اور کا تھا۔ آج 70-75 سال بعد کیا حال ہے؟ وہ وہاں اپنے آپ کو وہاں کا حاکم سمجھنے لگا۔ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں پہ پہلے لوگ تھے، جن کی وہ زمین تھی، آج ان کو در بدر کا گھمایا جا رہا ہے۔
یہ حسد اور لالچ ہے، کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، بے شک یہود و نصارہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور وہ تم سے کبھی دوستی نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ان کو فالو کرنے لگو۔ مطلب ہمارا لالچ حسد جلن سے ہے، زمین پر قبضہ وغیرہ وغیرہ، لیکن انجام کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں رسوائی ہے ان سب کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت پروردگار کریں، تقوی و پرہیزگاری حاصل کریں، اور پھر اگر سچے دل سے دعا کرتے ہیں، یقین کیجئے دوستوں، یقین کیجئے یہ دعا کرامتیں پیدا کر سکتی ہے، معجزات دکھا سکتی ہے، اور فرش سے آسمان آپ کو ہمیں بنا سکتی ہے دعا، اگر اللہ چاہے تو۔ حضرت علی کی ایک دعا، ایک جملے ملتے ہیں، چند جملے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں تجھ سے مانگتا ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر، مجھے خوشی ہو، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں تو چاہے مجھے برا ہی کیوں نہ لگے مجھے مت عطا کر۔ یہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد جلد حاصل کر لیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، ہم اس کا علاج نیم حکیم خطرہ جان ڈاکٹر کے ہاں تلاش کرتے ہیں۔ جو اسماء اعظم ہیں یا اسماء الہی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس سے دنیاوی مقصد حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسموں کو اس لیے بتایا کہ ہم انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ احسان کرنے والا ہے تو ہم بھی احسان کرنے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے دنیا میں رحمت للعالمین کو بھیجا۔ 40 سال رسول اکرم نبوت سے پہلے کی زندگی میں اللہ کی کچھ صفات جو رسول اکرم میں بھی نظر آئی، تبھی تو لوگوں نے انہیں ان کی باتوں کو مانا۔ ایسی 99 میں سے ہم 3 اسم کا ذکر کریں گے جو ہمیں رسول اکرم کی زندگی میں ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جس اسلام کو رسول اکرم نے پھیلایا، آج وہ تمام عالم میں ہے۔ مسلمان دنیا کی سب سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، بڑھتی ہوئی قوم ہے، بڑھتا ہوا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے رسول اکرم کو رحمت للعالمین بنایا۔ رسول اکرم سب پر رحم کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحمان ہو جائے۔ اس بوڑھی عورت کا واقعہ یاد ہوگا، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ جب رسول اکرم ایک راستے سے گزرتے تو ایک عورت اوپر سے گرد و غبار، دھول مٹی، کچرا رسول اکرم پر پھینک دیا کرتی تھی۔ لوگوں نے رسول کو منع کیا، آپ ادھر سے نہ جائیں۔ رسول اکرم نے کہا نہیں، میں یہیں سے جاؤں گا، اور ایسا روز ہی ہوتا رہا۔ ایک دن رسول اکرم گزرے تو کسی نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ 1-2 دن ایسا ہوا تو رسول اکرم نے دریافت کیا کہ بھئی وہ عورت کہاں گئی، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ رسول اکرم فوراً اس کے گھر آئے۔ اس عورت نے دیکھا تو کہا اچھا، اب جب میں بیمار ہوں تو تم آئے ہو بدلہ لینے کے لیے، مجھ سے بدلہ لوگے؟ رسول اکرم نے کہا نہیں، تمہارے لیے میں دوا لاؤں گا، تمہاری تیمارداری کروں گا، بدلہ کیجیے۔ رسول اکرم نے ایسی باتیں کی کہ وہ عورت اٹھ بیٹھی اور اس نے کہا مجھے
اسلام بتائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ رحمت کا مثال ہے، رسول اکرم رحم کرنے والے تھے، رحمت للعالمین۔ اللہ صادق ہے، سچا ہے۔ رسول اکرم کے اندر بھی یہ خصوصیت موجود تھی، سچائی کی۔ صادق اور امین تو رسول اکرم مشہور ہی تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے ایک اسم ہے اور وہی صفت رسول اکرم میں موجود تھی۔ رسول اکرم کے متعلق جب رسول اکرم نے کہا کہ اس پہاڑ کے اگر میں کہوں کہ اس طرف فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ عربوں نے کہا بالکل مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ لیکن جب رسول اکرم نے کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کے خدا کی توہین ہو رہی تھی، جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے مخالفت میں بات ہو رہی تھی۔ سچا، صادق۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم امانت داروں کو پسند کرتے ہیں۔ امین، رسول اکرم کو امین بنایا۔ لوگ رسول اکرم کو برا کہتے، جادوگر کہتے، نہ جانے کیا کیا کہتے، لیکن اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس کے پاس سے کبھی خیانت نہیں ہوگی، جو چیز ہم رکھیں گے وہ ہمیں ویسی ہی مل جائے گی۔ مختصر یہ کہ اسم اعظم اسماء الہی کو ہم کوشش کریں اپنے اندر اسے پیدا کریں۔ صفات اللہ کی جو صفات ہے جس کا رسول اکرم نے ہمیں بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یقین کیجئے دوستوں، تقوی اور پرہیزگاری اگر ہم میں آ جائے تو ہر لفظ جو ہم کہیں گے وہ اسم اعظم ہوگا، جو رسول کا، جو اللہ کا نام لے گے، سب اسم اعظم ہوگا۔ اور ہماری ضرورتیں اگر ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ 10 قدم ہماری طرف بڑھائے گا اور ہمیں اپنا لے گا۔ دوستوں، ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جو کہتا ہے 2025 چل رہا ہے، حالات آپ جانتے ہیں، ایران، اسرائیل، فلسطین جنگ ہے۔ کب عالمی جنگ ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ عالمی جنگ اس کا مطلب ہوگا کہ آدھے سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ملے نہ ملے، رات ہوتی ہے، صبح ملے نہ ملے۔ تو ایسے میں بھی ہم کیا دنیاوی عیش و آرام میں ہی مبتلا رہیں گے؟ کیا دنیاوی چیزوں کو ہی ہم تلاشیں گے؟ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم متحد ہوں اور اللہ کی جانب، رسول کی جانب آ جائیں، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے وہ انجام دیں، تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم نہیں، اسم اعظم کی تلاش۔ ارے بھئی، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسم اعظم کی کیوں تلاش ہے؟ بھئی جو چیزیں بتائی گئیں اگر اسم اعظم ہی ہے تو سب سے بڑھ کر تو بڑی چیز تو قرآن کریم ہمارے پاس ہے۔ سچے دل سے بیٹھیے، قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے، تلاوت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیجئے، اپنی ضروریات کو پیش کیجئے اور دیکھیے پھر وہ کیسے پورا نہیں ہوتا۔ بالکل 100% وہ پورا ہوگا۔
بس یہ ہے کہ رابطہ تو اللہ سے برقرار کریں. ہم جب ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں، اس سے ہمارا رابطہ ہی نہیں، تو بھلا ہماری ضرورتیں وہ کیسے کرے گا، ہماری آواز اس تک کیسے پہنچے گی. اسم اعظم، اسماء الہی کی کوشش کیجئے کہ ہر اسم الہی اسم اعظم ہے، اور ضرورتیں حاجتیں ضرور پوری ہوں گی، لیکن ان اسماء الہی کو ہم کوشش کریں اپنے اندر بھی اس پر عمل کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، تاکہ خالق کائنات ہماری باتوں کو سنے. بس اتنا ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں آپ ضرور کر سکتے ہیں. ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیں. کس سٹی سے، کس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہ ضرور بتائیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بھئی مختلف علاقوں میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، تاکہ ہم اس حساب سے ہم خود بھی دعا کریں. بس اب اجازت چاہتے ہیں، اپنے پیغامات ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.